معنی حرفم کنی تحقیق اگر اقبال بول رہا ہے، معنی حرفم کنی تحقیق اگر اس حدیث پاک کی تحقیق چاہتے ہو، بنگری بادیدہ صدیق اگر اس سوال کا جواب چاہتے ہو تو کسی عقل سے سوال نہ لینا، ابو بکر کی نگاہ سے سوال لینا۔ اس سوال کا جواب عقل سے نہ لینا، ابو بکر کی نگاہ سے لینا۔ بنگری بادیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر، گردد نبی از خدا محبوب تر، گردد نبی۔ تم محبوب کی بات کرتے ہو، ابو بکر کے نزدیک تو مصطفیٰ کے مدینے کی گرد وہ بھی سب سے عزیز تر ہے۔ آج امت جو انتشار افتراق کا شکار ہے، ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، پوری دنیا میں اس امت کو پسپا کیا جا رہا ہے، ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ پوری کائنات کے اندر جس کا نام مسلمان ہے، مسلمان ہونا گالی قرار دیا جا رہا ہے۔ جو سنت رسول داری ہے اس کو ٹیررزم کا، دہشت گردی کا سائن کہا جا رہا ہے۔ جو نبی پاک کی سنت والا لباس ہے اس کو دہشت گردوں والا لباس کہا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے آقا مولا سے دور ہو چکی ہے۔ لباس تو رسول اللہ کا پہنتے ہیں لیکن اس لباس پر فخر نہیں کرتے، اس لباس کی لاج نہیں رکھتے۔ ہم لباس پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، لیکن داڑھی رکھ کر چور بازاری کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، جو داڑھی کے لوازمات ہیں اس کو پورا نہیں کرتے۔ لباس مسلمانوں جیسا پہنتے ہیں لیکن مسلمانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے اس لباس کا خیال رکھیں جو اسلامی لباس ہے، اس چہرے کا حیا کریں جو اسلامی چہرہ ہے، عمل بھی وہ کریں جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج کا دور وہ دور ہے، آج مسلمان ان کی حالت کیا ہوئی ہے؟ مسلمانی در کتاب و مسلمان در گور، مسلمانی در کتاب و مسلمان در گور۔ مسلمانی صرف کتابوں میں رہ گئی ہے کہ فلاں مسلمان تھا، فلاں مسلمان تھا، فلاں مسلمان تھا، اور جو مسلمان تھے وہ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے مسلمانی کو چھوڑ دیا ہے۔ حسد، بغض، اناد، حرام کے سارے کام ہم نے اپنے وتیرہ بنا لیا ہے۔ شکل تو مسلمانوں جیسی ہے لیکن عمل ایک جیسا بھی ان جیسا نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے، صحیح معنوں میں ابو بکر کی غلام ہو جائے، تو اس امت کو، اس قوم کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اس پر حکمرانی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو حکمرانی کرنے کے لیے آئی ہے۔ جب سے تفرقہ بازی شروع ہوئی ہے، جب سے قرآن کو چھوڑا ہے، حق نے چھانٹا تھا ہمیں، حق نے ان مسلمانوں کو، حق نے چھانٹا تھا ہمیں دنیا کی شاہی کے لیے، اور ہم نے پہم کروٹیں بدلی تباہی کے لیے۔ ہم نے خود تباہی کی طرف اپنا قدم رکھا ہے۔ آج بھی رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں، آج بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، آج بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے سچے غلام ہو جائیں، تو اگر ان کے غلام ہو جائیں گے تو امت کے امام ہو جائیں گے۔ یہ درد دل تھا تھوڑا میرا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہاں یورپ میں جا کر جو ہم نے اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے اس کا اظہار آج کر رہا ہوں۔ جس طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر ہو رہی ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ ایسے جینے سے تو مر جانا چاہیے،
ایسے شکم سیری سے، ایسے پیٹ بھرنے سے بھوکا رہنا بہتر ہے، ایسی آزادی سے غلامی بہتر ہے کہ جب انسان اپنے پیٹ بھرنے کے لیے غیروں کی غلامی اختیار کر لے، اس سے مر جانا بہتر ہے، لیکن غیر کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پیغام ابو بکر کا پیغام ہے، یہ ابو بکر کا پیغام ہے، عمر، عثمان، علی کا پیغام ہے، صحابہ کا پیغام ہے، امت مسلمہ کے جرنیلوں کا پیغام ہے کہ مسلمان مر جاتا ہے لیکن اپنی عزت کسی کی ہاں نہیں بیچتا۔ آج پیسے کے لیے، مال دولت کے لیے، دنیا کی چند روزہ آسائش کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی سچی اور سچی غلامی اختیار کریں۔